السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فاروق حسن کے قلم سے تحریر کردہ ناول میں پھر بھی تم کو چاہوں گا کے ایپیسوڈ نمبر 16 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ موسم بہاراں کی شبوں کی شروعات تھی۔ آسمان پر سیاہی کی حکومت اور فضاؤں میں سکوت کا پہرا قائم تھا۔ رات کالی تھی، رات خاموش تھی، اور دور دور تک تا حد نظر کوئی دکھلائی نہیں دے رہا تھا۔ درختوں پر شگوفوں کے پھوٹنے اور رشت کا آغاز تھا۔ چھوٹے چھوٹے برگوں اور شاخوں کی سرسراہٹ سماعت میں گزر رہی تھی۔ سڑک کے بنے فٹ پاتھ پر آہستہ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا وہ راستوں سے بے خبر نہیں تھا۔ سڑک کے کناروں پر فاصلے فاصلے پر لگے پلر کے لیمپ پوسٹوں کی آفتابی روشنی گہری خاموشی کو اور بھی ہولناک سا بنا رہی تھی۔ روشنی کے سائے میں وہ متوازن قدموں سے چلا جا رہا تھا جب چوراہے پر اس کے قدم رک گئے۔ اپنی چمکدار آنکھوں سے اس نے چاروں طرف کا جائزہ لیا۔ ہر دکان بند تھی اور ایک بھی انسانی زیرو کا نشان اس وقت چوراہے پر نہیں تھا۔ وہ چوراہے کی طرف سے ایک پتلی سی سڑک کی طرف مڑ گیا، یہیں سے دوسری، پھر تیسری، اسی طرح وہ مین روڈ تک آ چکا تھا۔ اپنے چھوٹے چھوٹے گہرے بھورے بالوں والے سر پر ہاتھ پھیر کر اس نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ موسم بہار کا زمانہ تھا، اس لیے آسمان پر اکثر ہی بادلوں کی حکومت چھائی رہتی تھی۔ سردی نہ ہونے کے برابر تھی۔ ہوا میں موجود خنکی آسودگی بھری ہوئی تھی۔ بارش کسی بھی وقت ہو سکتی تھی، اس لیے اس کے قدموں میں تیزی آ گئی۔ ایک گلی سے دوسری، پھر تیسری گلی سے گزر کر وہ بہت تیزی سے سڑک تک آیا تھا۔ ابھی وہ سڑک کا موڑ مڑتا کہ تبھی اس کے بہت پاس ٹائرز رگڑنے کے چرچرانے جیسی آواز پیدا ہوئی تھی۔ کار اس سے کچھ انچ کے فاصلے پر رک گئی تھی۔ ان چند سیکنڈز میں وہ کار کی ہیڈ لائٹ سے جگمگا گیا، پر نہ وہ اپنی جگہ سے ہلا، نہ اس نے اپنی آنکھوں کو جھپکا تھا۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی چکا چوندھ روشنی میں وہ اپنی گہری بھوری آنکھیں گاڑے مضبوطی سے کھڑا تھا۔ اے لڑکے، دیکھ کر نہیں چلتا کیا؟ سڑک کو اپنے باپ کا گھر سمجھا ہے کیا؟ کار رکی اور دھاڑ سے فرنٹ ڈور کھول کر ایک آدمی بہت غصے سے نکل کر اس تک آیا تھا۔ ادھیڑ عمر مگر بہت ہی تن و من جسامت کا مالک اس آدمی کو پہچانتے ہی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، پراسرار سی مسکراہٹ، جس مسکراہٹ کے رنگ ہر مسکراہٹ سے عجیب تھے۔ ہم تو دیکھ کر چل رہا تھا سیٹھ، پر لگتا ہے تیری ڈرائیونگ زیادہ اچھی نہیں ہے۔ تو اپنے باپ کا شہر سمجھ کر سڑک پر چلتا ہے۔ وہ اب اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر کار سے نکلے آدمی کی غصیلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسی طرح مسکرا رہا تھا۔ وہ شخص 2 قدم کا فاصلہ طے کر کے اس جوان کے مقابل میں آ کھڑا ہوا۔ یہ میری ڈرائیونگ کا ہی کمال ہے بچے، جو تو میرے سامنے کھڑا ہے، ورنہ اس کار کے نیچے تیری لاش ہوتی۔ مغرورانہ مسکراہٹ، آنکھوں میں ڈھیروں چمک اور طاقت کا زوم۔ اس شخص نے ایک ہاتھ آگے بڑھا کر جوان کے شانوں کے پاس شرٹ پر سے نادیدہ گرد جھاڑی، شاطر آنکھیں اور دھمکاتا لہجہ۔ جوان نے گردن ترچھی کر کے اس کے ہاتھ دیکھے اور پھر اس ادھیڑ عمر شخص کو۔ موت کا ڈر کس کو ہے سیٹھ؟ کفن باندھ کر سر پر نکلتا ہے اپن۔ اس نے گرد جھاڑنے کی کوشش کرتے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اور جس طریقے سے پل پل اس کی گرفت ادھیڑ عمر کے ہاتھ پر مضبوط ہوئی تھی، سامنے موجود شخص نے چونک کر اس جوان کو دیکھا۔ وہ اور اس کا انداز لمحے میں ایک اکھڑ اور سرد غصیلی شخص کی یاد دلا گیا۔ ادھیڑ عمر والے نے اپنے ہاتھ کو دیکھا، جہاں گرفت سخت تھی اس نے مٹھی کسی اور اس شخص کا ہاتھ پہلو میں گر گیا۔ ہاتھ گرتے ہی جوان نے اپنے ہاتھ کی گرفت ہٹا لی تھی۔ تم شاید مجھے جانتے نہیں ہو بچے، ورنہ یہ ہاتھ پکڑنے کی کیا چھونے کی بھی کوشش نہیں کرتے تم۔ وہ شخص اب اپنی مٹھی بنا کر کلائی سے گھماتے ہوئے اس جوان کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، مگر مسکراتی ہوئی شاطر آنکھوں میں سخت تنبیہ تھی۔ جوان مسکرایا اور فاصلہ سمیٹ کر مقابل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جھانکا۔ ایک سے قد اور ایک سا مزاج۔ خلیل صاحب، آپ بھی مجھے نہیں جانتے ہیں۔ اگر مجھے جانتے تو میرے سامنے آپ اپنے رتبے اور طاقت کا مظاہرہ نہیں دکھاتے۔ مجھے رتبے کے بنا پر کوئی ڈرا نہیں سکتا اور طاقت کے بلبوتے پر ہرا نہیں سکتا۔ وہ بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ ڈر تو اس کے خیالوں میں بھی کبھی نہیں گزرا۔ مقابل سے بے خوف بے دھڑک بات کرنا وہ اپنے ہوش سے کرتا آ رہا تھا۔ اس کے بے خوف انداز کو اور بھی نکھارنے میں اس کے باس کا ہاتھ بھی تھا۔ خلیل نے پتلیاں سکیڑ کر اور بھی خود غور سے اس جوان کو دیکھا۔ ہو کون تم؟ خلیل کو اب اس جوان میں دلچسپی محسوس ہوئی تھی۔ گہری بھوری آنکھوں والا یہ جوان، جس کا ہر انداز چونکانے والا تھا، وہ دل میں اس سے امپریس ہوا تھا۔ اسی شہر کا ایک عام سا شہری، کندھے اچکا کر بے نیازی سے جواب دیا۔ خلیل مسکرایا۔
انداز تو تمہارے ایسے ہیں جیسے ملک کے پریزیڈنٹ ہی تم ہو۔ مضحکہ خیز مسکراہٹ کے ساتھ وہ ابھی اس جوان کا بغور دیکھتے ہوئے جائزہ لے رہا تھا۔ معمولی لباس میں وہ اچھی شکل و صورت کا جوان تھا۔ اس کا اکھڑ اور بے دھڑک انداز اسے اور بھی منفرد بنا رہا تھا۔ ہم جہاں جائیں وہی گلی کوچہ ہماری بادشاہت میں ہو جاتا ہے۔ سر اونچا ہوا اور انداز بھرپور اکڑ لیے خلیل سر جھٹک کر مسکرایا۔ یہ آج کل کے بچے، باتیں اچھی کرتے ہو تم، لگتا ہے فلمیں بہت دیکھتے ہو، پر ایک نصیحت مفت میں دے رہا ہوں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر جوان کا کالر چھونا ہی چاہا کہ اس سے پہلے ہی وہ اس کی کلائی اپنی گرفت میں جکڑ چکا تھا۔ گرفت اتنی مضبوط تھی کہ خلیل جیسے پہاڑ جیسے جسامت رکھنے والے شخص کی کلائی میں وہ انگلیاں گڑ گئیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ سیٹھ، کالر تک پہنچنے سے پہلے میں ہاتھ توڑ دیا کرتا ہوں۔ وہ آنکھوں میں آگ سے تپش لیے اسے گھورتے ہوئے ہاتھ جھٹک چکا تھا۔ خلیل کا ہاتھ پہلو میں جا لگا اور اس نے اس بار دانت پر دانت رکھ کر اس جوان کو گھورا۔ تم سے ملاقات خلیل ہمیشہ یاد رکھے گا، بس دعا کرنا اب تمہارا سامنا کبھی مجھ سے نہ ہو۔ اپنی کلائی دوسرے ہاتھ کی گرفت میں لے کر سہلاتے ہوئے اس کی بے تاثر آنکھوں میں اس وقت چنگاری سی بھڑک رہی تھی۔ جوان مسکرایا اور چند انچ کا فاصلہ سمیٹ کر آنکھوں میں آنکھیں گاڑتی۔ دونوں کی آنکھوں میں ایک جیسے ہی تاثر تھے۔ جب مجھ سے ملنے کا دل کہے نا سیٹھ، اسی سڑک پر آ جانا، میں تیرے کو اسی جگہ پر ملے گا۔ اپنی بات کہی اور وہ سینے پر بازو باندھ کر مضبوطی سے اپنی جگہ سے کھڑا اسی انداز میں مسکراتا رہا تھا۔ خلیل 2 پل اسے گھورتا رہا تھا، پھر وہ یہ کہتے ہوئے اپنی کار کی طرف دوبارہ مڑا تھا، 2 نمبر کے سڑک چھاپ غنڈہ بننے سے اوقات نہیں بھولی جاتی۔ جوان نے گردن ٹیڑھی کر کے جاتے ہوئے خلیل کو دیکھا۔ اوقات کا ہی تو کمال ہے سیٹھ کہ تیرے جیسے بڑے مافیا کو میں نے مڑنے پر مجبور کر دیا۔ خلیل اپنے پیچھے اس کی بھرپور طنزیہ آواز سن کر تیزی سے پلٹا۔ وہ جوان اب بھی اسی طرح اپنی جگہ مضبوطی سے کھڑا ہوا تھا۔ ایک قدم بڑھ کر شاید وہ اب بس اس کا حلیہ بگاڑنے کا سوچ رہا تھا کہ کان میں رنگ کی آواز آ گئی۔ اجلال خان زادہ کی کال آ چکی تھی۔ خلیل نے تیزی سے فرنٹ ڈور کھولا۔ یاد رکھنا تو، اب ہماری ملاقات یاد رہے گی۔ وہ انگلی دکھاتا بہت تیزی سے کار کے کھلے ڈور سے اندر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور دوبارہ کار سٹارٹ کر چکا تھا۔ مجھے اس لمحے کا بے صبری سے انتظار رہے گا، تیری طرف میرے بھی کچھ حساب نکلتے ہیں۔ وہ جوان کہتے ہوئے اپنے راستے کی طرف مڑ گیا۔ خلیل ہورن بھیج کر اپنی راہ پر کار دوڑا لے گیا اور وہ جوان اپنی مخصوص چال کے ساتھ گردن اٹھائے ہوئے ایک طرف چلا جا رہا تھا۔ خلیل سے ملاقات اتفاقی تھی، پر اس ملاقات نے بہت سے منظر یاد دلا دیے تھے۔ اس کے بھی تو بہت سے حساب خلیل نامی شخص سے نکلتے تھے جو ایک دن پورے کرنے تھے۔ بھوری آنکھوں میں بہت سے ماضی کے منظر گھومے اور آنکھوں میں شعلے ہی شعلے بھڑک گئے۔ جوان جس کی بھوری آنکھوں میں شعلے تھے اور چہرے پر چٹانوں سی سختی، ولف کا خاص سپاہی شاکر ہی تھا۔ آج وہ بہت دنوں بعد اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ اس کا اپنے گھر جانا کم ہی ہوتا تھا۔ عام طور پر وہ ولف کے ساتھ ہی ہوتا تھا۔ سونا ہوتا تو وہیں انڈر گراؤنڈ ٹھکانہ بن جاتا، پھر وہی کام، وہ اپنے گھر کا راستہ بھولا ہی رہتا تھا۔ پر آج جب فرصت کی ایک رات ملی تو وہ اپنی منزل پر گامزن تھا۔ خوشگوار سرد ہوا اس کے چہرے کو چھوتے چھوتے ساتھ تھی۔ وہ اپنے گھر کی گلی کی طرف مڑا تھا کہ رنگ کی آواز پر وہ متوجہ ہوا۔ ولف کالنگ۔ السلام علیکم۔ تیزی سے کال پک اپ کرتے ہی ادب سے سلام کیا اور ساتھ ہی قدموں میں اور بھی تیزی آ گئی تھی۔ آسمان پر چھائے بادلوں نے اپنا دامن جھاڑنا شروع کر دیا۔ بارش کی بوندیں ایک کے بعد ایک موتی کی صورت میں گلی پر بھیگا ہوا گول دائرہ بنا رہی تھی۔ وعلیکم السلام، کہاں ہو شاکر؟ یزدان موبائل لیے ہوئے نرمی سے پوچھتے ہوئے کھلے شیشے کے پار دیکھنے لگا۔ بوندیں اب پھر سے تار بن رہی تھی۔ ہوائیں جھوم جھوم کر باہیں پھیلائیں اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ یزدان کے قدم بالکنی کی طرف بڑھے۔ جی بس گھر جا رہا تھا، آپ کہیں میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اپنے سر پر ہوڈی کیپ ٹکاتے ہوئے اس کی آواز نرمی سے گھلی ہوئی تھی۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ کچھ دیر پہلے اس کی آواز کتنی کھردری سے سخت تھی۔ نہیں، یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، تم سے ضروری بات کرنی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ بولتے ہوئے بالکنی کی طرف بڑھ گیا۔ ادھ کھلے دروازے کو اندر کی جانب دھکیل کر انم گنگناتی ہوئی کمرے میں آئی تھی۔ وہ بڑی شاد تھی۔ ایک تو یزدان کی ڈھیروں محبت کا فخریہ احساس، پھر نیچے جو حادثہ ہوا تھا اس کے بعد کی خوشی۔ جب جب مسکراتی تو ناک میں پڑی لونگ بھی چمک کر اس کی مسکراہٹ کا ساتھ دے دیتی اور سارا چہرہ ہی جگمگا جاتا، نور سا بن کر، روشنی سا چمچماتا، مسرور سا، مدہوش سا چہرہ۔ آنکھوں کے کناروں پر خماری اب بھی گلابی ڈورے کی صورت میں تیر رہی تھی۔ ہائے میرے ہیرو جی کہاں چلے گئے؟ نگاہیں بے تابی سے یزدان کو کھوج رہی تھیں۔ وہ چاروں طرف اسے ڈھونڈتی ہوئی بالکنی کی طرف بڑھی۔
یزدان ادھر بالکنی کی ریلنگ پر ایک ہاتھ رکھے ہوئے دیوار سے کاندھا لگا کر رخ موڑے ہوئے کھڑا لان میں رم جھم برستے بارش کا نظارہ کر رہا تھا۔ بارش پھوار سی اسے چھو رہی تھی۔ انم کو بس اس کی ایک ہی سائڈ دکھ رہی تھی۔ وہ ابھی شاکر کی بات سن رہا تھا تو اسے خبر ہی نہیں ہوئی وہ کال پر ہے۔ بارش سے کچھ زیادہ ہی پیار ہے میرے ولف کو۔ اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر ناک سکیڑ کر ذرا سا منہ ٹیڑھا کیا اور پھر وہ جھومتی ہوئی آگے بڑھی اور اس کی پشت سے لپٹ گئی۔ ہائے میرے پتھر ہیرو جی، کیا انٹری مارتے ہیں آپ! ہائے اتنا پیار آ رہا ہے آپ پر، آپ کو دو چار کیا پوری سود چھپاں کے ساتھ پپیاں فری دے دوں میں۔ وہ اسے زور سے لپٹی پورے جوش و خروش سے بول رہی تھی، صرف جھوم ہی نہیں رہی تھی بلکہ یزدان کو ساتھ میں ہلا ڈالنے کی پوری کوشش میں تھی۔ یزدان نے موبائل کان سے لگائے گردن ترچھی کی۔ لپٹنے تک کوئی اعتراض نہیں تھا، نہ محبت کے بھرپور اظہار پر ساتھ ہی اونچی آواز میں بولنا، اور وہ بھی اتنا رومانٹک بولنا۔ آواز صاف شاکر تک گئی تھی۔ اس کے کان تو ویسے بھی اس معاملے میں تیز ہو جاتے تھے۔ ادھر شاکر سچ میں سب سن کر مشکل سے اپنی ہنسی دبا رہا تھا۔ اتنی سنجیدہ گفتگو کے بیچ ایسے رومانٹک انٹری! یزدان نے تیزی سے مڑ کر اسے گھوری دی، مگر وہ آنکھیں شاید نیچے ہی بھول آئی تھی۔ بولے میرے بادشاہ صاحب، کنیز آپ کی خدمت میں کیا پیش کریں؟ پہلے جھپی یا پھر پپی؟ آج دل کھول کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پشت سے ہی گزر کر وہ سامنے ہوئی، سینے سے لگی اور آنکھیں بند کی اسے جوش و خروش سے رومانٹک ہیروئن بنتے ہوئے یزدان کو سر پیٹنے پر مجبور کر رہی تھی۔ خوشی میں اس کے دماغ کا میٹر ہی ہل گیا تھا۔ یزدان نے بس تعصب سے سر ہلایا اور ایک ہاتھ سے اسے خود سے دور کرنا چاہا، مگر وہ ایسے خوش تھی کہ کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا۔ اچک کر اس کی گردن سے لپٹ گئی اور زبردستی اسے گردن سے جھکا کر اس کے گال چٹاچٹ چومنے لگی۔ اوف! یزدان نے بس آنکھیں بند کی۔ چومنے کی سپیڈ اور والیوم دونوں ہی فل تھے۔ شاکر نے بے ساختہ اپنے کان کی رو مس لی۔ ولف جب تک کال کٹ نہیں کر سکتا وہ کال بند نہیں کر سکتا تھا، ورنہ اتنے سینسر رومانٹک سین سے پرہیز ہی کرنا تھا۔ ہائے میرا دل کہہ رہا ہے آپ کے گال کھا ہی جاؤں۔ وہ جوش میں گردن سے لٹکی یزدان کو جھکائے ہوئے بس اپنے بے تحاشا امڑتا پیار جتا رہی تھی۔ ادھر موجود شاکر رہ کر مسکراہٹ دباتا بس کال بند ہونے کا منتظر تھا۔ انو، میں کال پر ہوں، بات کر رہا ہوں۔ اس نے اس بار آنکھیں دکھاتے ہوئے دانت پر دانت رکھ کر اسے متوجہ کیا کہ وہ بات کر رہا ہے۔ انم نے پوری آنکھیں کھولیں، یزدان کے کان سے لگا موبائل دیکھا اور ساتھ ہی گھورتی بھوری آنکھیں تو زبان دانتوں تلے دبائی اور تیزی سے گردن پر سے ہاتھ ہٹا کر وہ بہت تیزی سے وہاں سے چلی جاتی کہ یزدان نے اس کی کوہنی تھام کر وہیں کھڑے رہنے پر مجبور کر دیا۔ وہ اب نچلا لب دانتوں تلے دبائے، آنکھیں میچے، اپنی کم عقل پر ماتم کرتے ہوئے بیچاری سی بنی کھڑی تھی۔ اوکے شاکر، تم صبح آ جاؤ، پھر بات کرتے ہیں۔ تیزی سے بات ختم کر کے موبائل جیب کے حوالے کر کے اس نے انم کی طرف دیکھا۔ آنکھوں کی پتلیوں کو سکیڑے وہ انم کو سراپا گھور رہا تھا اور انم کی ساری رومانٹک روح اڑ گئی۔ انم کی بچی، اتنا جوش دکھا کر اپنے پتھر ہیرو کی ساری سزائیں جھیلنے کے لیے تیار ہو جا۔ وٹ از دس؟ انم کو گھورتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولا پر آواز نرم تھی۔ انم نے ڈرتے ڈرتے سر اٹھایا، پر بھوری آنکھوں میں نرم سے چمک دیکھ کر راحت کی سانس لے کر وہ تیزی سے بولی، سوری یزدان۔ فوری ہاتھ اٹھا کر اپنے دونوں کان چھوئے۔ سچی خوشی میں بالکل نہیں دیکھا کہ آپ کال پر ہیں۔ وہ معصومیت سے اس کی طرف دیکھتی اپنے کان پکڑے ہوئے تھی۔ تمہیں اتنی خوشی کس بات پر ہوئی ہے؟ وہ اب بھی اسی طرح پتلیوں کو سکیڑے اسے گھورتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اس کے کان بھی باری باری چھڑوا چکا تھا، اور ہم نے ساری شرمندگی دور پھینکی مرتضیٰ کی رخصتی پر۔ وہ پھر سے چہکی اور ہنسی۔ یزدان کو اس لونگ کی چمک نے اپنی جانب کھینچ لیا۔ میں نے جو اتنا پیار لٹایا اس پر تو تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کر اپنی جانب کھینچا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی ناک چٹکی میں دبا کر ہلکے سے مروڑی۔ انم کی چینخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ میں یہ لونگ ہی اتار دوں گی۔ ناک مروڑنے پر وہ کراہ کر خفا ہوتی اسے دیکھ رہی تھی کہ یزدان کے لبوں کے گوشے پر مسکراہٹ نے چھپ دکھائی۔ اتار سکتی ہوں؟ وہ تو جادوگر تھا، کبھی اپنی باتوں کا، کبھی اپنی شدتوں سے روبرو کروا کر، کبھی یوں دلکشی سے مسکرا کر۔ وہ تو انم پر سحر پھونک دیا کرتا تھا۔ بھلا وہ ایسی جرأت ہی کہاں لا سکتی تھی کہ یزدان کا دیا تحفہ آپ خود سے جدا کر سکے؟ معلوم ہے نا، بیچاری انو دیوانی ہے نا اپنی جنونی یزدان کی، اس لیے اتراتے ہیں۔ بھوری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ قریب ہوتی اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر گریبان کے پاس شرٹ چھوتے ہوئے بولی تھی۔ انداز نہ روٹھا سا تھا، ان کا انداز دل ربائی ہی جدا تھا۔ یزدان نے اس کی کمر میں دوسرا ہاتھ ڈال کر جھٹکا دیا، درمیان کے فاصلے اور سمٹ گئے۔ مسز یزدان، میں اتراتا نہیں ہوں۔ دوسرا ہاتھ کمر سے اٹھا کر اس نے شہادت والی انگلی اس کی جا لائن پر پھیرنی شروع کی۔ آنکھوں میں وارفتگی اتری تھی۔
پھر شرٹ کے بٹن کو چھوتے ہوئے آنکھیں ایک پل کے لیے بھی جھپکی نہیں تھی۔ میں مغرور ہوں تمہارے عشق پر۔ وہ جھکا اور اس نے خود کو دیکھتی آنکھوں کو باری باری لبوں سے چھو کر دھڑکنوں کو سکون دیا تھا۔ آپ پر تو غرور بھی سجتا ہے۔ انم کے دونوں ہاتھ اٹھے اور یزدان کے چہرے کو ہتھیلیوں کے پیالے میں بھر لیا۔ والہانہ محبت سے دیکھتے ہوئے دو کلیوں سے لب مسکرائے۔ آپ کا تو ہر انداز جدا ہے اللہ، آپ نہ ہر ایکشن میں ماہر ہیں۔ وہ مدھم سا بولتی بولتی ایک دم سے پھر سے چہک اٹھی۔ وہ جو جھک کر کلیوں سے لب کو چھونا چاہتا تھا ٹھہر گیا۔ میں نے کون سا ایکشن مار دیا جو تم اتنی جوش میں آ گئی تھی؟ سیدھے ہوتے ہوئے اس نے انم کی کمر پر گرفت سخت کرتے ہوئے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ہائے، آپ نے اتنا ایکشن مار دیا اور آپ کو خبر بھی نہیں؟ میں تو اب تک جھوم رہی ہوں۔ وہ اس کے دونوں شانوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر پیچھے کی طرف جھک کر سچ مچ کر جھومنے لگتی کہ یزدان نے دوسرا ہاتھ اس کی گردن کی پشت پر کس دیا۔ سیدھی کھڑی رہو۔ انم نے ذرا سا منہ بنایا، پھر سر جھٹک کر بولنا شروع ہو گئی۔ نیچے کیا انٹری ماری آپ نے؟ دادی جو ڈراموں والی ساس بن کر اتنا ایکشن مار رہی تھی، آپ کی آتے ہی سیدھی ہو گئی۔ دادی تک آپ سے گھبراتی ہیں، اور آپ نے جو بول کر سارا منظر بدلا نا، میں تو آپ کی مرید ہی ہوئے جا رہی ہوں۔ ہمارے جوش کے بار بار اسے لپٹی جا رہی تھی۔ یزدان سر جھٹک کر ہنس دیا۔ اور پھر وہ رخصتی والا فیصلہ؟ دادی کا منہ دیکھنے والا ہو گیا تھا۔ بڑی آئی۔ بڑی ہیں وہ تم سے۔ ہمارے جوش کی کچھ زیادہ ہی پھسل جاتی یزدان نے نرمی سے ٹوک دیا۔ انم نے فوراً زبان کو بریک لگایا۔ عزیز جان شوہر کی طرف دیکھ کر آہستہ سے بولی۔ سوری۔ یزدان مسکرایا اور پھر اس کی بھوری آنکھوں میں چمک آ گئی۔ تو اب 2 گن کر سو پپی۔ بھوری آنکھوں کی چمک و شرارت کی رمق۔ انم نے مسکراہٹ دبا کر نفی میں سر ہلایا۔ 10-15 تو دے دی ہوں گی، باقی اب کل۔ مسکراہٹ دباتے ہوئے وہ اپنی کمر سے یزدان کے ہاتھ ہٹانے کی کوشش کرنے لگی۔ یزدان نے اس کی کمر کو جھٹکا دیا۔ بچے کھچے سارے فاصلے سمیٹ کر انم کی دھڑکنوں کو منتشر کر گئے۔ نو، آئی وانٹ اٹ ناؤ۔ نہ میں اپنی بات سے پیچھے ہٹتا ہوں، نہ تمہیں اپنی بات سے پھرنے دوں گا۔ بھوری آنکھیں جب جسارت پر آمادہ ہو جائیں تو اس کی آنکھوں میں کہاں اتنا حوصلہ پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ ان آنکھوں میں دیکھ سکے۔ پلکوں پر ڈھیروں بوجھ لدا اور وہ جھکتی ہی چلی گئی۔ چہرے پر سرخی سی دوڑنے لگی۔ انم، یزدان خانزادہ، مجھے اپنی بات سے پھرنے والے لوگ ناپسند ہیں۔ گاٹ اٹ؟ کتنا ضدی تھا وہ۔ انم تو اپنے جوش میں آ جانے پر اب پچھتائی۔ اپنے اندر ہمت پیدا کرتے ہوئے اس نے آہستہ سے پلکیں اٹھائیں۔ شروع ہو جاؤ۔ آواز میں پیار بھرا حکم تھا۔ 100 تک دیتے دیتے میرے ہونٹ تھک جائیں گے۔ 2-4 ابھی لے لیں، پھر روز ایسے ہی 2-4 لے لیجیے گا۔ اس طرح گنتی پوری ہو جائے گی۔ ایک بار میں ساری 100 لے لیں تو باقی دن کیا کریں گے؟ بندے کو تھوڑی بہت سیونگ بھی کرنی چاہیے۔ وہ اپنی شرم کو تھپک تھپک کر بولتی چلی گئی، اور یزدان جو بس اسے سنجیدگی سے دیکھے جا رہا تھا، بے ساختہ اس کے ہونٹوں سے کہہ کہا نکلا تھا۔ سر پیچھے کی طرف پھینک کر وہ بے تحاشا ہنستا ہی چلا گیا۔ ہنسے مت ورنہ میری جان لے لیں گے آپ کی ہنسی۔ انم کے دل میں وہ ہنستے ہوئے تلاطم برپا کرنے لگا تھا۔ وہ جو کبھی ہنستا مسکراتا نہیں تھا، انم کو اسی میں ہی خیر لگی تھی۔ وہ ہنستے ہیں تو کیسے دل و جان اپنی حکومت میں لے لیتے ہیں۔ یہ راز جان کر انم کو احساس ہو چکا تھا، بندہ سنجیدہ رہتا تو دل بے قابو میں تو رہتا ہے۔ پاگل لڑکی۔ یزدان نے ہنستے ہوئے اس کا چہرہ دیکھا، پھر انم کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کی دھڑکنوں کو سنتی بیل کی مانند لپٹنے لگی تھی۔ بارش کی رمجھم اور پاس ایسا ساجن۔ کچھ لمحے ایسے ہی خاموشی سے گزرے۔ تمہاری بات میں تب مان کر سیونگ کر لوں گا جب تم وعدہ کرو روز 2-4 کس میری مرضی کے مطابق دو گی۔ انم نے سینے سے سر اٹھا کر ہولے ہولے مسکراہٹ کی کرنوں سے جگمگاتا چہرہ دیکھا۔ بہت چالاک مت بنے، بس گالوں پر ہی دینی ہے۔ ایک ہاتھ اٹھا کر اس نے یزدان کے گال پر انگلی رکھی تھی۔ یزدان نے گال پر رکھی انگلی کو اپنی انگلیوں کی قید میں جکڑا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ سیونگ میں کروں گا تو اپنی مرضی کی ہی تو کروں گا۔ چلو شروع ہو جاؤ۔ پہلی کس ہونٹوں سے شروع کرتے ہیں۔ اس کی انگلی اپنے ہونٹوں پر رکھتے ہوئے بھوری آنکھوں کی چمک شوخی میں ڈوبی تھی۔ جی نہیں، چل کر سوئیں اب، مجھے صبح جلدی اٹھنا ہے، صبح کو چھیڑنا ہے۔ وہ اپنی انگلی زور لگا کر چھڑوا کر جلدی سے بولتی گرفت سے چھوٹنے کے لیے مچلی۔ استغفر اللہ، اس کے لیے تمہیں جلدی اٹھنا ہے؟ گرفت سے آزاد بھلے نہیں کیا، مگر ڈھیلی کرتے ہوئے تعصب سے سر جھٹکا۔ انم نے مچلنا چھوڑ کر یزدان کی طرف دیکھا۔ ہاں نا، بھابھی ہوں اس کی، اور مرتضیٰ کی بہن۔ ڈھیروں نے ایک لینا ہے اس سے اور دھوم دھام سے اس کا ولیمہ کھائیں گے۔ وہ گردن ٹیڑھی کر کے بولتی معصوم سی بچی لگ رہی تھی۔ یزدان نے مسکرا کر اس کی کمر سے ہاتھ ہٹا لیے۔ یزدان، ہم ولیمہ کریں گے نا مرتضیٰ کا؟ انم نے بازو تھام کر مسکراتے ہوئے ساجن سے تائید چاہی۔ ہاں، سوچ میں بھی رہا ہوں مرتضیٰ کا ولیمہ دھوم دھام سے کریں، اس نے پرسوچ انداز میں کہتے ہوئے تائید کی، اور انم بے تحاشا خوش ہو گئی۔
ہائے سچ! خوشی میں تو وہ سیدھے اس کی گردن سے ہی لٹک جاتی تھی، اب بھی دونوں ہاتھ اس کی گردن پر کس لیے گئے تھے۔ یزدان خم نہیں ہوا تھا، بلکہ اس نے انم کو کمر سے اٹھا لیا اور ریلنگ سے ٹیک لگا لی۔ ادھر وہ ریلنگ سے ٹیک لگا کر کھڑا ہوا، ادھر بارش کی بوچھار نے ان دونوں کو بھگونا شروع کر دیا۔ وہ نگاہوں میں وارفتگی بھرے پل پل موتیوں کی صورت میں گلابی گالوں پر اٹک جاتی بوندوں کو دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ بالکل سچ! صبح پپا اور شانی سے مشورہ کر کے ڈے سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ بوچھار نے بھیگے بھیگے جذبات میں تپش پہنچانی شروع کر دی۔ بارش کا سرور اور محبوب کا باہوں میں ہونا یزدان کی دھڑکنیں خوشگوار سے احساس میں گھیر رہی تھی۔ یزدان، مجھے آپ پر ڈھیروں پیار آ رہا ہے۔ وہ پھر سے خوشی سے بے قابو ہوئی تھی۔ پیچھے کی طرف جھکے یزدان کے چہرے پر جھک کر اپنی ناک سے اس کی ناک مس کی۔ لو، جتا لو۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس نے انم کے چہرے کو چہرے کی مدد سے چنبش دے کر لبوں کو چھونا چاہا۔ نہیں، کس نہیں، مجھے آپ کو حق کرنا ہے، ایک دم پیارا سا۔ وہ چہرہ دور کرتے ہوئے اس کے شانوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر بے پناہ پیار سے اسے نگاہوں میں بھر رہی تھی۔ تم میری باہوں میں ہی ہو۔ کمر پر گرفت کستے ہوئے سینے سے لگانا چاہا۔ یہ تو آپ نے کیا ہوا ہے، مجھے خود کرنا ہے۔ سینے پر ہتھیلی ٹیک کر وہ دور ہٹ رہی تھی۔ اوکے، یزدان نے کمر سے تھام کر ہی اس کے پیر بھیگے فرش پر رکھے اور اپنے دونوں ہاتھ کمر سے ہٹا کر انم کے سامنے سیدھا کھڑا ہو گیا۔ کر لو اب۔ ایسے نہیں، تیزی سے سرنفی میں ہلا۔ تو کیسے؟ بھویں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ انم مڑی اور دوڑتی ہوئی گئی اور جھٹ سے کاؤچ پر چڑھ گئی۔ پھر اپنی دونوں باہیں پھیلا کر اس نے یزدان کی طرف دیکھا۔ ایسے کرنا ہے، اب آ جائیں۔ یزدان جو لگاتار اسے دیکھ رہا تھا، اس کی حرکتیں، وہ سر جھٹک کر مسکرایا اور آہستہ آہستہ قدموں سے وہ کاؤچ تک آیا تھا اور انم نے اس کے ارد گرد نازک باہوں کا حصار باندھ لیا تھا۔ ٹائٹ سے ہک دو نا۔ ان پلوں میں اس کی محبت کی گہرائی محسوس کرتے ہوئے انم سے فرمائش کی۔ انم نے اپنا زور لگا کر اس کی کمر پر نازک ہاتھ کسے، اور زیادہ۔ انم نے ذرا سا سر اٹھایا۔ یزدان، میرا سانس پھول جائے گا۔ وہ منہ بنا کر الگ ہونے لگی کہ یزدان نے اسے اپنی باہوں میں بھر کر قوت سے جکڑا۔ میں سکھاتا ہوں ٹائٹ ہک کیا ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر جو اس نے گرفت سخت کی، انم چیخی تھی۔ ہائے اللہ یزدان، میری ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ وہ چیخی اور یزدان نے ہنستے ہوئے اسے کمر سے تھام کر کاؤچ سے اپنے بازوؤں میں اٹھا کر گول گول گھمانا شروع کر دیا۔ انم بغیر ڈرے اپنے دونوں ہاتھ فضا میں پھیلا کر کھلکھلاتی ہوئی یزدان کے دل کو مسرور سا کر رہی تھی۔ مجھے اب آپ کے سوا کچھ بھی نہیں چاہیے، مکمل سی ہو گئی ہوں میں۔ یوں ہی اس کی باہوں میں اپنے دونوں ہاتھوں سے اس نے جھک کر یزدان کا چہرہ تھاما اور جھک کر بھوری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کالی آنکھیں خوشی اور محبت سے لبریز جھلک سی رہی تھی۔ بچے بھی نہیں چاہیے؟ نیچے جو گل کھلا کر آئی تھی اس کا کیا؟ وہ مسکرایا اور انم فوراً بیچاری سے بنی۔ یزدان نے اس کے پاؤں فرش پر رکھے۔ یزدان، مجھے معلوم ہے آپ مجھے سزا دینا چاہتے ہیں، دادی سے جو میں نے بک بک کی ہے اس پر، لیکن میری کوئی غلطی نہیں۔ انہیں تو بس اسی پل بچہ اپنی گود میں چاہیے تھا تو میں نے بول دیا۔ جلدی جلدی بولتے ہوئے وہ معصوم سی بچی ہی لگ رہی تھی۔ وہ کچھ دیر مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا، پھر سر جھٹک کر انم کا ہاتھ تھام لیا۔ میری پلاننگ میں بچے ابھی بہت دور ہیں، آؤ اندر چلیں۔ سنجیدگی سے بولتے ہوئے وہ انم کو لے کر اندر کی جانب بڑھ گیا۔ یزدان، کیا سچ میں بوڑھے ہو جانے کے بعد بچہ لے کر آئیں گے؟ ساتھ چلتے ہوئے وہ فکر مند سی ہوتی اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ یزدان نے بس گردن ترچھی کی۔ جاؤ کپڑے چینج کر لو، بھیگے ہوئے ہیں۔ اس کے گال ہولے سے تھپک کر وہ سیدھا دیوار کی طرف بڑھ گیا۔ انم کچھ دیر وہیں کھڑی بس چپ چاپ اسے شرٹ اتار کر سوئچ بورڈ کی طرف بڑھتے دیکھتی رہی تھی، پھر سر جھٹک کر ڈریسنگ کی طرف بڑھ گئی۔ کپڑے بدل کر وہ روم میں واپس آئی تو ساری لائٹس آف ہو چکی تھیں، بس بالکنی سے دھندلی سی روشنی سے روم مکمل اندھیرے سے ڈوبنے سے بچا ہوا تھا۔ بیڈ پر یزدان سینے تک کمفرٹر تانے آنکھوں پر بازو رکھ کر لیٹا ہوا تھا۔ انم اپنے نم بالوں کو ڈھیلے جوڑے میں باندھتی بیڈ کی طرف آئی تھی۔ آ جاؤ۔ ابھی وہ تکیہ سیدھا کر کے لیٹتی کہ یزدان نے اپنی آنکھوں سے بازو ہٹا کر وہی بازو پھیلا کر اسے محبت سے دیکھا تھا۔ وہ کھل کر مسکرائی اور جھٹ سے اس کے بازو پر سر رکھ کر سکون سے لیٹ گئی۔ سر اس کے بازو پر اور ایک ہاتھ یزدان کی کمر میں ڈال کر وہ اس سے لپٹ کر آنکھیں موند گئی تھی۔ یزدان نے اس کے اوپر کمفرٹر برابر کیا اور سکون سے آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ نیند کی وادیوں میں دونوں ہی اتر چکے تھے اور باہر برستی بارش کے ساتھ جھوم جھوم کر چلتی ہوائیں کمرے میں آتی اور ان دونوں کے پرسکون چہرے کو چھو کر جھوم کر سرسراتی ہوئی نکل جاتی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ باہر اب بارش کا زور ٹوٹ چکا تھا، مگر بادلوں کی حکومت اب بھی قائم تھی اور وقفے وقفے سے بادل آنچل جھاڑ دیتے اور چند بوندیں ٹوٹ کر زمین کے دامن میں جذب ہو رہی تھیں۔ وہ جب اپنے کمرے میں آیا تو کمرے میں گہرا سکوت چھایا ہوا تھا۔ نگاہوں نے بہت تیزی سے اسے ہر طرف ڈھونڈا تھا،
وہ آگے بڑھا یہاں تک کہ واش روم تک اسے ڈھونڈ لیا، پر کمرے میں وہ کہیں نہیں تھی۔ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ پپا اور بھیا کا فیصلہ نہ مانے۔ مگر گئی کہاں میڈم؟ مرتضیٰ نے اپنا سر 2 انگلیوں سے کھنچلاتے ہوئے سوچا۔ تبھی ادھ کھلے دروازے کو دھاڑ سے پورا کا پورا کھول کر صبا اندر آئی تھی۔ مرتضیٰ نے تیزی سے مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ چہرے پر غصہ چڑھی ہوئی بھویں اور شعلہ جوالا بنی اس کی آج کی حادثاتی رخصت ہوئی تازہ دلہن کا یہ انداز۔ ہاتھوں میں وائٹ کلر کا ڈریس لیے ہوئے وہ اندر آئی تھی۔ کہاں تھی تم؟ وہ بے ساختہ پوچھ بیٹھا۔ تم سے مطلب؟ وہ غصے سے بس اسے اب کچا کھانے کے لیے تیار تھی۔ مرتضیٰ کا اتنے سڑے ہوئے جواب پر منہ بنا۔ صبا اسے غصے سے گھورتی ہوئی واش روم تک گئی اور ایک بار پھر وہ دروازہ پوری قوت سے بند کیا گیا تھا۔ تیز آواز ہوئی اور اس نے دروازے کی طرف دیکھ کر اپنے کان میں انگلی چلاتے ہوئے بیڈ کی طرف دیکھا، اور پھر مرتضیٰ کو ہنسی سی آئی تھی۔ یقین تھا بیڈ پر سونے کے لیے لڑائی ہونے والی ہے۔ مسکراتے ہوئے سر چھٹک کر وہ کھلے دروازے تک گیا اور دروازہ لاک کر کے دوبارہ بیڈ تک آ گیا۔ تکیہ اٹھا کر بیڈ گراؤنڈ سے لگا کر وہیں ٹیک لگا کر بیڈ پر نیم دراز ہو گیا۔ وقت گزارنے کے لیے اس نے موبائل کھول لیا تھا۔ چند منٹوں میں وہ وہی ڈریس زیب تن کر کے آئی تھی جو اس کے ہاتھوں میں تھا۔ ڈھیلا ڈھالا کرتا اور سفید ہی پلازو پینٹ، دوپٹہ گلے میں لٹکائے، دھلا دھلایا صاف و شفاف بے داغ چہرہ، چشمہ ہاتھوں میں تھام کر وہ ڈریسنگ کی طرف بڑھی۔ مرتضیٰ کی نگاہیں موبائل سے ہٹ کر پھر سے استحقاق سے صبا کے ارد گرد طواف کر رہی تھی۔ ان نگاہوں کا مفہوم وہ اچھے سے سمجھ رہی تھی اور دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ شیشے سے مرتضیٰ کی نگاہوں کا ارتکاز صاف دکھ رہا تھا، پر کب تک؟ پہلے کبھی دیکھا نہیں ہے جو اس قدر گھورے جا رہے ہو؟ 2 انگلیوں سے دوپٹہ درست کرتے ہوئے تیکھی چتون سے بیڈ پر نیم دراز حادثاتی شوہر صاحب کو گھور کر دیکھا بھی، اور ہونٹوں سے انگارے سے نکلے تھے۔ اپنی ایک رات کی دلہن دیکھ رہا ہوں، تمہیں کوئی اعتراض؟ وہ بھی اپنے نام کا ایک ڈھیٹ تھا۔ بڑے آرام سے موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھ کر سیدھا ہوا، کمر کے پاس رکھا، تکیہ اٹھا کر گود میں رکھا اور لگا کر پھر سے صبا کو دیکھنے۔ سنہری آنکھوں میں غضب کی چمک تھی۔ صبا کو اس کا ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا سر سے پیر تک جلا گیا۔ خبردار جو میرے دلہا بننے کی کوشش کی تم نے، وہ انگلی دکھاتے ہوئے دانت بھی پیس رہی تھی۔ ایک تو کمبخت کی آنکھوں میں ایکس رے مشین فٹ ہو گئی تھی۔ دل ہی دل میں وہ ان نگاہوں سے نروس بھی ہو رہی تھی۔ اوکے، دلہا نہیں قبول تو شوہر بن جاتا ہوں۔ تکیہ پھینک کر وہ بیڈ سے کودا اور صبا اچھل کر چند قدم پیچھے کی جانب کھسک گئی۔ ایک قدم بھی آگے بڑھایا نا تو تمہارا سر پھاڑ دوں گی۔ پل پل اپنی طرف بڑھتے مرتضیٰ کو ڈری ڈری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے وہ شیرنی بننے کی کوشش کر رہی تھی، پر اس کی مسکراہٹ مومانی خیزی صبا کو گھبراہٹ سی محسوس ہوئی۔ تمہیں اعتراض کس بات پر ہے؟ دلہا بننے پر کہ رخصتی ہو جانے پر؟ وہ اپنے قدم روک کر وہیں ٹھہر کر سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ آنکھوں کی پتلیاں سکڑ کر صبا کے چہرے کو جانچا۔ دونوں پر۔ وہ بھی اپنی جگہ تھم گئی تھی اور سنجیدگی سے جواب دیا۔ تمہیں پپا اور بھیا کے فیصلے پر اعتراض ہے؟ مرتضیٰ سنجیدہ سا ہوا اور ایسا سمجھ لینے پر صبا نے برا سا منہ بنایا۔ استغفر اللہ، میں نے یہ تو نہیں کہا۔ برا مان کر اس نے ناک چڑھائی۔ انداز تو تمہارے سارے وہی ہیں۔ وہ اب بھی سنجیدہ تھا۔ صبا نے دانت پیس لیے۔ اپنے اندازے اپنے پاس رکھو۔ میرے پپا اور میرے بھیا کبھی میرے لیے غلط فیصلہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے تو تمہاری دادی صاحبہ کے سامنے مجھے معتبر کر دیا۔ غصے سے دیے گئے جواب میں بھیا اور پپا کے لیے محبت کے ساتھ ڈھیروں احترام بھی شامل تھا۔ مرتضیٰ نے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ پھر آنکھوں میں شرارت بھر گئی اور قدم پھر سے تیزی سے اس کی جانب بڑھی۔ جیسے ہی وہ بڑھا اور صبا پیچھے کی سکر ڈریسنگ سے ہی لگ گئی۔ مجھے تم پر اعتراض ہے، بس دور رہنا تم مجھ سے۔ وہ پھر سے ناک منہ چڑھا کر اس پر ہی سارا عتاب نکالنے کے لیے تیار تھی، پر آنکھوں میں وہ سہما سا تاثر مرتضیٰ کو مسلسل شرارت پر اکسا رہا تھا۔ وہ قدم بڑھا اور صبا کے مقابل میں کھڑا ہو گیا۔ وہ ڈریسنگ سے چپکی ہوئی تھی۔ مرتضیٰ آہستہ آہستہ صبا کے چہرے پر جھکا تھا۔ کیا تمہیں اس رات کی دل فریبی کے بارے میں خبر نہیں ہے جو مجھ سے دور رہنے کی بات کی جا رہی ہے؟ پل پل اس گھڑی کا انتظار کیا ہے میں نے۔ قسمت سے جب ملن کی گھڑیاں آ گئی ہیں تو کیا اسے ناراضگی کی نظر کر دوں؟ دھیما دھیما سا سرگوشی نما لہجہ، تپتی سانسیں صبا کے چہرے کو چھو رہی تھیں۔ سنہری آنکھوں میں جذبات کے سمندر موجیں مار رہا تھا۔ اس کی نزدیکی سے صبا کا تنفس تیز ہوا تھا۔ وہ جتنا پیچھے کی جانب جھک رہی تھی وہ اتنا ہی جھکتا لمحہ بلمحہ دھڑکنوں میں شور برپا کر رہا تھا۔ اس نے تیزی سے پلکیں جھپکا کر نگاہیں بدلنے چاہییں۔ میری آنکھوں سے آنکھیں تو ملاؤ جانم، ساری ناراضگی بھول جاؤ گی۔ اسی طرح سرگوشی میں بولتے ہوئے اس نے صبا کی ٹھوڑی 2 انگلیوں میں جکڑ لی اور مسکراتے ہوئے وہ سچ میں یوں ہی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پیش قدمی کرتے ہوئے اس کی ساری ناراضگی دور کر دیتا۔ ٹھیک انہی پلوں میں صبا کے ہاتھوں میں پرفیوم کی بوٹل لگی تھی
اس نے تیزی سے پرفیوم کی بوتل مٹھی میں جکڑی اور اس کی آنکھوں میں اسپرے کر دیا ہوتا کہ یہاں ولف کی ٹریننگ نے کام آ کر مرتضیٰ کی آنکھیں بچا لی تھیں۔ وہ بہت تیزی سے پیچھے کی جانب جھکا تھا اور اس سے بھی تیزی سے صبا کی کمر میں ایک ہاتھ ڈالا، تیزی سے کمر تھامے ہوئے ماہرانہ انداز میں گھوما اور دوسرے ہاتھ سے اس کی کلائی دبوچ کر اوپر کی جانب اٹھا دی۔ پرفیوم اسپرے ہوا مگر ہوا میں، خوشبو فضا میں بکھر گئی اور وہ مرتضیٰ کی باہوں میں تھی۔ خوشبو سے معطر فضا میں ایک دلکشی لیے ہوئے تصادم سے صبا کی دھڑکنیں پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے کو بے قرار ہو گئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ صبا ہکا بکا سے منہ کھولے خود کو مرتضیٰ کے سینے پر دیکھ رہی تھی۔ سب کچھ اتنی تیزی میں ہوا تھا کہ وہ متعجب سی رہ گئی تھی۔ جس سے بچ رہی تھی اس کی باہوں میں گھری تقریباً اس کے اوپر لدی ہوئی تھی اور ڈریسنگ سے لگا ہوا مرتضیٰ جگمگاتی آنکھوں سے مسکرا رہا تھا۔ کیسا لگ رہا ہے مائی وائف؟ مسکرا کر اس نے ایک آنکھ دبائی اور صبا کو ہوش آ گیا۔ چھوڑو مجھے بدتمیز انسان، ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ کتنی سخت گرفت تھی اس کی۔ صبا کو کمر اور کلائی پر اس کی جکڑن خود میں دھستی میں سی محسوس ہو رہی تھی۔ ان کے درمیان 1 انچ کا بھی فاصلہ نہیں تھا۔ مرتضیٰ کی دھڑکنیں تک جیسے اس کے کان میں دھڑک رہی تھیں، سانسیں الگ الجھ کر نیا ہی راگ الاپ رہی تھی۔ ڈاکٹر صبا، اس رات کا شور مچانے کا مفہوم سمجھتی ہیں آپ؟ مرتضیٰ کی آنکھوں میں معنی خیز چمک سے صبا کان تک سرخ ہو گئی، گال تپ کر سرخ ہو گئے اور وہ اس حسین نظارے سے بے خود سا ہو کر اسے اور ناراض کر دیتا۔ اس سے پہلے ہی بہت تیزی سے وہ سیدھا ہوا تھا اور صبا کو اپنی باہوں سے آزاد کر دیا۔ آزاد ہوتے ہی وہ جھٹک کر دور ہٹی تھی۔ تم نہایت بدتمیز انسان ہو۔ شرم سے وہ اب بھی اس کی طرف دیکھنے سے استعجاب برت رہی تھی۔ دل تھا کہ نارمل رفتار ہی بھول چکا تھا۔ میڈم، میں اگر بدتمیز انسان ہوتا نا، ابھی تم میری باہوں میں ہوتی۔ شکر مناؤ مجھے زور زبردستی نہیں پسند۔ مرتضیٰ منہ بنا کر کہتا مڑ کر پھر سے جا کر بیڈ پر بیٹھ گیا اور صبا نے ایک پل کو راحت کی سانس لی تھی، پر جو غصہ تھا غصے سے اسے گھورنا شروع کر دیا، جو بیڈ پر لیٹ کر پاؤں پر پاؤں رکھ کر ہلاتے ہوئے پوچھ رہا تھا، اب یہ بھی بتا دیں کہ بندے سے کیا خطا ہو گئی جو آپ اتنی ناراض ہیں؟ آنکھیں بند تھیں اور لبوں پر دلکش مسکراہٹ۔ کچھ دیر پہلے کے لمحوں کی لطافت میں گم وہ مسرور سا تھا، پر صبا تنتناتے ہی اس کے سر پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ تم ہی خطا کار ہو۔ تپا ہوا بھنایا ہوا لہجہ۔ مرتضیٰ نے بس ایک آنکھ کھول کر سر پر آ کھڑی غصے سے تن فن کرتی زوجہ محترمہ کو دیکھا۔ توضیح دیں گی محترمہ کہ میں کیوں کر خطا کار ہو گیا؟ آئیں سکون سے بیٹھ کر خطا گنوائیں۔ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر صبا کا ہاتھ تھامنا ہی چاہا کہ ہاتھ مت لگانا۔ وہ تو بلا وجہ ہی توے پر بیٹھی ہوئی تھی، دور ہوتے ہوئے اس پر چڑھ دوڑنے کی تیاری میں تھی۔ کیا خطا ہو گئی مجھ سے جو اب ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا؟ شرم اور غصے کے رنگ سے ملے جلے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا۔ وہ شاکر کی بہن تھی تو غصے میں اس سے کم تو نہیں ہوگی، اسے مناتے ہوئے لوہے کے چنے چبانے ہوں گے۔ تم تو جیسے بڑے بھولے ہو نا، تمہیں تو کچھ سمجھ بھی نہیں آیا۔ مجال ہے جو اس کے غصے والے ٹون میں کوئی کمی آ جائے۔ مرتضیٰ نے سر پیچھے کی طرف لڑکا کر اپنے آپ کو تکیے پر گرا دیا، بیچارگی سے نصف بہتر کو دیکھا تھا۔ مظلوم بننے کی ایکٹنگ کس لیے کی جا رہی ہے؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر بچی کھٹی رات کو گزارنے کے لیے اب لڑنے کے لیے تیار تھی۔ مرتضیٰ نے کن پٹی انگلی سے کھجلائی اور کروٹ کے بل ہو کر اسے دیکھا۔ مجھے سچ میں یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ایک کس کر دینے سے تم کیوں خفا ہو گئی؟ معصوم بنتے ہوئے اس نے صبا کا ہاتھ زبردستی پکڑ کر وہیں اپنے پاس بٹھا لیا۔ وہ بیٹھ گئی مگر تیوری چڑھی ہوئی تھی، زبان سے تیش سے جملے نکلے۔ نہ تم مجھے اپنی مرنے مرانے والی باتوں سے ایموشنل کرتے، نہ میں خود تمہارے گلے کا ہار بنتی، نہ وہ کس پس ہوتا، نہ دادی دیکھتی۔ پھر اس نے تو ایک لمبی فہرست گن کر سنا دی اور مرتضیٰ بس اس میں اپنا جرم ڈھونڈ رہا تھا جو کہیں سے بھی اپنا قصور نہیں لگا۔ کتنی بے عزتی ہو گئی میری۔ صبا کا لیونگ والا غم پھر سے تازہ ہو گیا۔ صبح سب کا سامنا کرنا اور پھر ان دونوں کی چھیڑ خانی، سب سوچ سوچ کر ہی اسے بلا وجہ مرتضیٰ ہی پر غصہ آ رہا تھا۔ تو کیا، دیکھو کتنا فائدہ ہو گیا۔ ہینگ لگی نہ پھٹکڑی، رنگ آئے چوکھا، رخصتی والا سارا خرچہ پانی بچ گیا۔ مزے سے سر ہلا کر اس نے صبا کو اور چلایا تھا۔ کنجوس کہیں کے۔ اف، یہ لڑکیاں کسی بات پر جو راضی ہو جائیں۔ مرتضیٰ کو اب ہنسی آنے لگی تھی۔ میں تمہیں شادی کے پیسے سے شاپنگ کروا دوں گا، تمہیں روز ڈنر کروا دوں گا، بڑھیا سا تحفہ دوں گا، قبول؟ پیار سے کہتے ہوئے اس نے صبا کی ناک چٹکی میں دبا کر ہلائی۔ آنکھوں میں محبت ہی محبت تھی۔ پیشانی کے بل سے لے کر گردن کے تناؤ میں ذرا سی بھی جو کمی آئی ہو۔ مرتضیٰ نے سانس لے کر آسمان کی طرف دیکھا اور پھر صبا کو۔ اس کے پاس سے اٹھ کر بیڈ کے دوسرے کونے میں جا کر سونے کی تیاری کرنا شروع ہو چکی تھی۔ مرتضیٰ بس اس کے لیٹنے کا منتظر تھا۔ بیڈ سے اترو، تکیہ درست کرتے ہی فرمان حاضر ہوا تھا۔ مرتضیٰ نے ابرو اٹھائی۔ کیوں؟ صبا نے بری طرح سے گھورا۔
مجھے سونا ہے۔ کیا انداز تھے ملکہ سبا کی شہزادی صاحبہ کی جانشین کا، مرتضیٰ نے منہ بنایا۔ پر مجھے تو جاگنا ہے۔ آخری کوشش کرتے ہوئے شرارت سے اس کی طرف معنی خیزی سے دیکھا اور ایک انگڑائی بھی لی۔ سبا نے دانت پیسے۔ تو جاگو، بلکہ جاؤ وہیں لاؤنج میں جا کر اپنا شوق پورا کرو۔ خبردار جو مجھے ڈسٹرب کیا تو۔ وہ تو اسے اب بھی کچا چبانے کے لیے تیار تھی۔ ایک ایک لفظ چبا کر کہا اور تکیہ برابر کر کے کمفرٹر پائندی سے اٹھا کر سر تک تان لیا۔ تمہیں نیند آ جائے گی؟ مرتضیٰ سر تک تنے ہوئے کمفرٹر کو دیکھتے ہوئے منہ بنا رہا تھا۔ بہت آرام سے۔ میرے اندر رومانس کے اتنے جراثیم نہیں پلتے۔ کمفرٹر کے اندر سے وہی تپا تپا جواب آیا تھا۔ لاؤنج میں تو خوب جراثیم ٹپکے تھے۔ وہ بھی لیٹ کر اب خود بھی جلا بھنا سا ہو رہا تھا۔ اس سے بہتر تو رخصتی نہ ہوتی۔ اسی پر تو اب پچھتا رہی ہوں۔ ادھر تو اور بھی جلانے کے موڈ میں آ گئی تھی۔ ریئلی؟ تم پچھتا رہی ہو؟ سر تکیے پر رکھ کر اس نے کروٹ بدلی اور سر تک تنے کمفرٹر کو دیکھا۔ نہیں، بہت خوش ہوں۔ اس بار کا جواب اتنا جلا تپا نہیں تھا سو مرتضیٰ کے جلے دل کو راحت ہوئی۔ پھر ناراضگی کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ ناراضگی چھوڑو نہ سبھی، ایک بار پھر کوشش کر لینے میں کیا حرج تھی؟ مرتضیٰ بہت پیار سے کہتے ہوئے کمفرٹر سے سر نکلنے کا منتظر تھا۔ منہ دھو رکھو اپنا۔ بس صبا ہی کیا جو مان جائے۔ مرتضیٰ کا دل جل کر خاک ہو گیا۔ کہو تو نہا کر آ جاؤں، تب قبول ہوگا؟ تب کر اس نے کمفرٹر اپنے اوپر کھینچنا چاہا۔ منہ بند رکھ کر سو جاؤ اپنا۔ سارے کمفرٹر پر قبضہ جما کر وہ اس کمفرٹر سے اس طرح سے لپٹ گئی بس مصر کی ممی کی تشبیہ بن گئی تھی۔ شریف شوہر مل گیا نا، اسی لیے اترا لو۔ مجھے زبردستی نہیں پسند ورنہ۔ مرتضیٰ نے جیسے ہی یہ کہا وہ سر سے کمفرٹر پھینک کر اٹھ بیٹھی۔ ورنہ کیا؟ ہاں ورنہ کیا؟ ہلاکو خان کی جانشین بنی وہ بس اس پر جھپٹنے کو تیار تھی، پر اس نے بھی اسے چڑھانے کا مورچہ سنبھالا ہوا تھا۔ ورنہ وہ کہ وہی جو ڈریسنگ کے پاس تم نے دھمکی دی تھی شور مچانے کی، وہ حقیقت ہو جائے گی۔ مزے سے اس کا خون کھولا کر اس نے کمفرٹر کھینچا اور آدھا اپنے اوپر ڈال کر آنکھیں موند گیا۔ مسٹر مرتضیٰ خانزادہ۔ صبا کا بس نہیں چل رہا تھا اس پر جھپٹ پڑے، پر عقل کہہ رہی تھی ایسا کرنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ یس مسز مرتضیٰ خانزادہ۔ آنکھیں بند تھیں اور لبوں پر مسکراہٹ۔ میرے قریب بھی مت ہونا تم، خوب چبا چبا کر کہہ کر اس نے پھر سے تکیے پر سر پٹک دیا اور آدھا بچا کمفرٹر کھینچ کھانچ کر اپنے اوپر ڈالا اور اچھے خاصے فاصلے پر کھسک گئی۔ مرتضیٰ نے گردن موڑ کر فاصلے پر لیٹتی صبا کو دیکھا اور پھر اس کے ذہن میں شرارت والا کیڑا کلبلایا تھا۔ وہ تیزی سے کھسک کر اس کی طرف آیا تھا۔ بہت تیزی سے اس نے صبا کو اپنی باہوں میں جکڑ کر زبردستی اس کے چہرے کا رخ اپنی طرف موڑا تھا اور شدت سے گلابی ہونٹوں کا بوسہ لیا تھا۔ یہ میرا گڈ نائٹ کس، اب کچھ نہیں کروں گا۔ شبہ خیر مسز۔ زبردستی ایسے ہی کئی بار اس کے چہرے کو لبوں کو چھوا تھا اور اس سے بھی تیزی سے کروٹ بدل کر آنکھیں بند کر لیں۔ ادھر صبا اس کے زبردستی گڈ نائٹ کس سے دم بخود رہ گئی تھی۔ سانسیں اتھل پتھل ہو چکی تھیں، دھڑکنیں الگ شور کر رہی تھیں۔ کچھ پل اس نے آنکھیں بند کر کے خود کو سنبھالا، پھر دانت پیس کر بس دل ہی دل میں اسے گالی سے نواز کر سر کمفرٹر میں چھپا لیا۔ پر دل کی حالت عجیب سی ہوتی اس سے مخالفت کرتی رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ سرما کی راتوں کی شروعات تھی۔ آسمان کی گہری آبی قبہ پر چاندی سا چاند کا آدھا ادھورا دائرہ مسکراتا ہوا چاندنی کی ہلکی سی پرت والی چادر زمین پر پھیلائے ہوئے تھا۔ ستاروں کا کھیت اپنی تمام تر جھلملاتی ہوئی جگمگاہٹ کے ساتھ چاند کے ہمراہ تھا۔ بیک یارڈ میں وہ سردی سے بے پرواہ سیڑھیوں پر اپنے گھٹنوں پر ہاتھ کا دائرہ بنا کر اداس سے بیٹھی ہوئی تھی۔ شایان کو بنگلے کا یہ حصہ بہت بھاتا تھا۔ جب سے وہ اس گھر میں آئی تھی مستقل یہاں آ کر بیٹھتی اور پہروں یہاں بیٹھ کر نیلے آسمان سے لے کر چاند ستاروں کو اور یہاں لگے ہوئے رنگ برنگے پودوں درختوں پر چھائی ہوئی بہاروں کو دیکھا کرتی تھی۔ اسے محسوس ہوتا یہاں موجود ہر شے اس سے کچھ کہتی تھی۔ ایک طرف لگی رات کی رانی کی وہ دل فریب ہوا بو اس کے دامن سے آ کر لپٹ جاتی تھی۔ ہوا کو جب معلوم ہوتا وہ ادھر آ کر بیٹھ گئی ہے تو وہ رات کی رانی کی بو کو اپنے سنگ بہا کر اس کے چہرے کو چھو لیتی، اس کے سر کو سہلاتی اور اس کی بکھری زلفوں کو اور بھی سنوار دیتی۔ یہاں شال لے کر بیٹھنے میں کوئی قباحت نہیں تھی۔ دو ہاتھوں سے اس نے اس کے کاندھے پر شال رکھ کر اس سے لپیٹا، پر شایان نہ چونکی نہ گردن موڑ کر ساتھ ہی بیٹھ کر غازی کو دیکھا۔ بس یہی کہا تھا کہ شال اپنے ارد گرد لپیٹ کر اس نے گھٹنے اور بھی موڑ کر سینے سے لگا لیا۔ موسم اچھا ہو رہا ہے نا؟ قاضی اسی کے قریب ہی سیڑھیوں پر بیٹھا اور اس نے پاؤں سیڑھیوں پر پھیلا لیے، پھر گردن موڑ کر خاموشی سے شایان کو دیکھا جس کے چہرے پر اداسی کے رنگ گہرے تھے۔ ہنکارا بھر کر وہ شال کو مٹھی میں جکڑ کر اپنے پیروں کی طرف دیکھنے لگے۔ ادھر بہت سکون سا ہے نا؟ میں بھی اکثر ادھر آ کر بیٹھتا تھا، چائے کافی پیتے ہوئے ایک مزہ سا لیتا تھا۔ ہلکی پھلکی باتوں کا آغاز کرتے ہوئے وہ سیڑھی پر الٹی سیدھی لکیر کھینچتے شایان کے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا۔ ویسے کہیں تم کافی کے منتظر تو نہیں ہو نا؟
غازی ذرا سا شوق ہوا اور شایان نے گھٹنے پر سر رکھے رکھے ہی نگاہ اٹھائی۔ وجہ چہرے پر مسکراہٹ کی کرنیں روشن سی تھیں۔ محبت ہی محبت چھلکاتی آنکھیں شایان کے دل میں نئی جنگ کی کشمکش چھیڑ دیتی، چاہت برساتی رہتی تھی۔ نہیں، چھوٹا سا جواب دے کر اس نے پھر سے نگاہیں جھکا لی، گویا دل کو بھی موڑ لیا، مگر وہ اسی طرح سے خوشگوار موڈ میں بولتا رہا تھا۔ میں نے اس لیے پوچھ لیا کہ تم مجھے ہیرو کی طرح سوچو کہ وہ کافی بنا کر اپنی ہیروئن کی خدمت میں پیش کرے اور پھر دونوں اس سرد موسم میں کافی کا مزہ لیتے ہوئے گہری گہری باتیں کریں۔ لگاتار بولتے ہوئے غازی کو شایان نے ایک بار پھر نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو وہ شرارت سے مسکرا دیا۔ تمہیں معلوم ہے میں 2 بار چائے یا کافی لیتا ہوں جو میں لے چکا ہوں، اور تمہیں تو ویسے بھی چائے کافی اتنی پسند نہیں ہے، پھر میں نے کچھ اور طریقہ ڈھونڈا ہیرو بننے کا۔ بھوری آنکھوں میں شرارت کے ساتھ نرم نرم سی پیار کی بھی روشنی پورے چہرے کو روشن کر رہی تھی۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے تھا۔ وہ پھر سے صرف نگاہ نہیں موڑ گئی تھی بلکہ گردن موڑ کر اس نے رخ بھی موڑ لیا تھا۔ دل پر انجانے بوجھ کا بار بہت سنگین تھا۔ وہ بار تھا غازی کی محبت کا، جس کو خراج عقیدت نہ پیش کر کے وہ خود سے ہی گلا مند تھی۔ یہ تو مجھے معلوم ہی ہے کہ تم بہت اچھی صابر سی بچی ہو، تمہیں کون سا مجھ سے کوئی فرمائش کرنی ہے۔ بہت نرمی سے ہاتھ بڑھا کر اس نے شایان کا بازو تھاما اور اتنی ہی آہستگی سے اس کا رخ اپنی طرف موڑ دیا۔ شایان کی پلکوں کا بھیگنا مخفی نہیں رہا تھا اس کی نظروں سے۔ میرا بیٹھنا اچھا نہیں لگا تمہیں؟ بھیگی پلکوں کو دیکھتے ہوئے آواز پیار سے گندی ہوئی تھی۔ شایان نے بس تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ بولنے کی صورت میں تو آنسو چھلک ہی پڑتے۔ غازی نے چہرہ بڑھا کر شایان کی پیشانی پر اپنی پیشانی ٹکائی۔ دیکھ لینا، ہم ایسی زندگی گزاریں گے جہاں ہر طرف بس خوشیوں کی بہار ہوگی۔ اتنا پیار دوں گا تمہیں کہ تم غم کے سائے سے بھی دور ہو جاؤ گی۔ ایک دوسرے کو آزما کر ہم محبت کی حد سے گزر جائیں گے۔ پیشانی پر پیشانی تھی اور سانسوں سے سانسیں مل کر عزم باندھ رہی تھیں۔ شایان کی بھیگی پلکوں کو چھو کر اس نے اپنا چہرہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ آنکھیں کھولے بس ٹکٹکی باندھ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ لاکھ اظہار نہ کرے، اس کی قربتوں سے دور بھاگے، مگر اپنی آنکھوں میں بس کے اس محبت کے دریا کا کیا کرے جو ہر پل غازی کی محبت میں بے قرار ہو کر مچلتا رہتا تھا۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہوں؟ برا لگ رہا ہوں میں؟ ایک بار پھر مسکرا کر اس نے شایان کی ناک پکڑ کر ہلائی۔ وہ چونکی، پھر نفی میں سر ہلا کر تیزی سے رخ موڑ لیتی کہ غازی نے ایسا کرنے سے روک دیا۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں جکڑ کر وہ مصنوعی سنجیدگی سے بولا، منہ تو ایسے لٹکا کر بیٹھی ہو جیسے بہت برا لگ رہا ہوں، میرے بولنے سے بھی تکلیف ہو رہی ہے تمہیں؟ شکوہ کرتے ہوئے وہ شایان کے چہرے کو بھی دیکھ رہا تھا جو اس کی بات سے پریشان ہوا تھا۔ نہیں، میں نے یہ تو نہیں کہا، پل پل ہاتھوں پر کستی گرفت سے اپنے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا گیا تھا۔ غازی نے گرفت اور سخت کی۔ نہ پاس آنے دیتی ہو نہ دور جانے دیتی ہو، بس روتی ہو، مجھ سے بھاگتی ہو یا پھر وہی دوسری شادی کا فورس کرتی رہتی ہو۔ دونوں ہاتھ دبوچے ہوئے وہ سنجیدگی سے شکوہ گو تھا۔ دوسری نہیں، تیسری، شایان نے بے ساختہ تصحیح کی اور اس نے بمشکل اپنا قہقہا دبایا۔ ہاں وہی، پر یہ تو سوچو مجھ سے تیسری شادی کون کرے گا؟ شایان نے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش ترک کر کے پوری سنجیدگی سے اس کی شکل دیکھی۔ کیوں؟ کیا کمی ہے آپ میں؟ بہت سی مل جائیں گی۔ یہ کہتے ہوئے دل میں کچھ جلا سا تھا۔ یہ جو سامنے دلربا سا شخص تھا اس سے وابستگی روحی تھی، الگ ہونا گویا روح نکل جانا تھا۔ کوئی نہیں ملے گی، بڈھا ہو رہا ہوں یار۔ اس طرح منہ بنا کر بیچارہ بن کر بولا گیا جیسے وہ سچ میں بڈھا ہو گیا تھا۔ شایان خفا سی ہوئی۔ آپ مجھے بنا رہے ہیں؟ کالی آنکھوں میں خفگی تو ہمیشہ کی طرح اس کے دل میں جذبات کا طوفان برپا کر دیتی تھی، پر اس طوفان سے لڑتے ہوئے وہ اب بھی اس سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نہیں، ایک بات کہہ رہا ہوں، بھلا اب مجھے کہاں ایک چھوٹی سی پیاری سی کم سن سی تمہاری جیسی لڑکی ملے گی؟ اللہ تعالیٰ نے بطور تحفہ تمہیں دے دیا تو اسی پر صبر کر لیتا ہوں، اوکے؟ اس کی ٹھوڑی چھو کر صبر و شاکر بنا اور شایان نے برا مانا۔ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں نا؟ معصومیت تو گویا جیسے انہی پر تمام ہوتی ہے، غازی دل ہی دل میں کرا ہو۔ استغفر اللہ، میں نے صرف تعریف کی ہے۔ ہاتھ چھوڑ کر وہ زبردستی اس کی شال کھینچ کر اپنے کاندھے پر رکھ کر اس سے لگ کر بیٹھ گیا۔ شایان چاہ کر بھی دور نہیں ہو سکتی تھی۔ غازی کا دوسرا ہاتھ کمر کو جو جکڑے ہوئے تھا۔ نہیں، آپ مجھے بے وقوف سمجھ رہے ہیں اور دور ہٹیں آپ۔ کسمساتے ہوئے وہ غازی سے دور کھسکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ دور کہاں جاؤں گا، اتنی مشکل سے ایک چھوٹی سی کیوٹ ڈال سی بیوی ملی ہے اس بڈھے کو، پاس رہنے دو نا یار۔ زبردستی اس کے کاندھے پر سر رکھ کر وہ اس کی شال میں گھسا جا رہا تھا۔ اچھا بھلا سنجیدہ ایس پی غازی، ابھی ٹین ایجز والی حرکتیں، اور وہ سوچ سوچ کر ہی مشکل سے ہنسی دبا رہا تھا۔ بھجی دور ہٹیں آپ۔ داڑھی کی چبھن اس کے شانے پر بڑھ رہی تھی اور وہ اچھی خاصی گدگدی سے پریشان ہو رہی تھی۔ دیکھو نا، کہیں کہیں میرے بال گرے ہو رہے ہیں۔
وہ اب گھس کر اس کی گود میں سر رکھ گیا اور زبردستی ایک ہاتھ اپنے سر پر رکھ دیا۔ گھنے بھورے بالوں والا ریشمی احساس شایان کی انگلیوں میں ان کی نرمی اتر گئی۔ کوئی بڈھے نہیں ہیں آپ، بس میں سب سمجھتی ہوں آپ کی بدمعاشیوں کو۔ کیسے کیسے کر کے اس نے غازی کا سر اپنی گود سے دھکیل ہی دیا، مگر اتنے میں وہ ہانپ گئی تھی۔ توبہ، آدمی ہیں آپ یا پتھر؟ تیز سانسوں سے بولتے ہوئے وہ اب ہولے ہولے ہنستے غازی کے کانٹے سے شال کھینچ رہی تھی۔ غازی ہنستے ہوئے اسے کمر سے تھام کر سیڑھیوں سے لے کر اٹھ گیا۔ کاندھے پر رکھی شال پھسل کر فرش کو چھو گئی۔ وہ ذرا سا خم ہوا اور وہی شال کا کنارہ شایان کے کندھے پر رکھ کر نرمی سے بولا، آؤ تھوڑا واک کر کے آتے ہیں۔ لو، اب نہیں فرمائش؟ نہیں، میں نہیں جاؤں گی۔ اس کے انکار پر بھی وہ اسی طرح مسکراتے ہوئے زبردستی اسے کمر سے تھام کر قدم بڑھا چکا تھا۔ شایان مسلسل اپنے آپ کو چھڑانے کی تگ و دو میں لگی ہوئی تھی۔ بس یہی روڈ تک چلتے ہیں، 10-15 منٹ میں آ جائیں گے۔ ایک ہاتھ کمر میں ڈالے، دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ دبوچے، قدم آہستہ آہستہ بڑھ رہے تھے۔ شایان جانتی تھی کہ وہ اب ٹھان چکا ہے تو اسے زبردستی لے کر ہی جائے گا، مصطفیٰ اکیلا ہو جائے گا۔ ایک آخری کوشش کرتے ہوئے اس نے آہستہ آہستہ اپنی کمر تھام کر چلتے غازی کو دیکھا تھا۔ میرا بیٹا بہت بہادر ہے، پھر گارڈز ہیں، بس یہی روڈ تک چلتے ہیں، گھر کے آس پاس ہی رہیں گے۔ ذرا سا گردن ترچھی کر کے سرے سے سارے انکار کی گنجائش ختم کر کے وہ اسے لیے ہوئے گیٹ کی طرف چل رہا تھا۔ میں خود چل رہی ہوں نا، ہاتھ تو ہٹائیں اپنے۔ اب چلنا تو ہے ہی، تو اسی لیے اپنی کمر سے اس کے ہاتھ ہٹانے چاہے۔ میں ایک رومانٹک واک پر نکل رہا ہوں۔ ہاتھ کمر پر اور کسے گئے اور اس نے گیٹ سے نکلتے ہوئے دونوں گارڈز کو اپنے ایک ہاتھ سے باہر جانے کا بتایا اور پھر گیٹ سے نکل آئے۔ ساتھ چلتی شایان بس سب لب بھینچ کر رہ گئی تھی۔ وہ جتنا کیئرنگ لونگ تھا اتنا ہی ضدی بھی۔ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے وہ وقفے وقفے سے سر اٹھا کر مست و مگن چلتے غازی کو گھور بھی لیتی تھی۔ ایک ہی تو بیوی ہے میری، اس کے ساتھ رومانٹک واک بھی نہیں کروں جو مجھے گھورا جا رہا تھا۔ وہ انجان تو نہیں تھا اس کی نگاہوں کی خفگی سے۔ زیر لب مسکراہٹ لیے گردن تیرچھی کر کے سر جھکا کے شایان کو دیکھا۔ کر لینا 4 اور، میری جان چھوڑیں۔ وہ تپی ہوئی تھی اور ایسے ہی غازی کو اسے اور تپانا تھا۔ آج کل لڑنے کے بہانے تو اس کی آواز سننے کو ملتی تھی۔ 2 ہی کی تو بس اور گنجائش ہے۔ شایان کی کمر پر سے ہاتھ ہٹا کر اس نے ہاتھ اپنی جینس کی دونوں جیبوں میں ڈال لیا اور سر اسی طرح تعصب سے ہلایا جیسے بہت ہی افسوس تھا اس کی بات کا۔ منہ بنا کر وہ سر جھٹک کر دور ہٹی۔ آزادی ملتے ہی وہ فاصلے پر ہو کر شال اپنے ارد گرد لپیٹ کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا رہی تھی۔ قدم ساتھ ہی نشان چھوڑ رہے تھے۔ ویسے یہ تم مجھے شادی کی اجازت دل سے دیتی ہو یا یوں ہی اوپری سے ہی بس فارمیلٹی نبھاتی ہو؟ وہ بھی قدموں سے قدم ملائے ذرا سا کھسک کر فاصلے مٹا گیا۔ اب بازو سے کوہنی مس ہو رہی تھی۔ آپ کو اس سے کیا فائدہ، تو آپ کا ہی ہوگا۔ چہرہ پھیر کر دور تک پھیلی خاموشی کو وہ اپنے اندر بھی اترتے ہوئے محسوس کر رہی تھی۔ غازی دوسری شادی کر لیں، اسے سچی محبت کے ساتھ بے داغ ہستی نصیب ہو، یہ دلی خواہش تھی، مگر بیچ میں یہ دل تھا نا، اس کی تڑپن سے اندر چھپ کر بیٹھی محبت درد سے آہیں بھرنے لگتی تھی۔ اس بات سے یہ ثابت ہو رہا ہے سب اوپری ہی ہے۔ وہ منہ بنا کر گردن ہلانے لگا اور شایان نے تیزی سے ایڑیوں کے بل گھوم کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ میرے خلوص پر شک کر رہے ہیں؟ آنکھوں میں شکایت لیے وہ اسے گھور ہی رہی تھی۔ وہ مسکرایا اور جھکا۔ نہیں، میں تو بس تمہیں یہ بتا رہا ہوں، عاشق دوسری عورت سے سکون نہیں پاتے، یہ بات دماغ میں بٹھا لو۔ آنکھوں میں چمک لیے وہ سیدھا ہوا اور پھر سے شایان کی کوہنی تھام کر دوبارہ سے چلنے لگا۔ دل بس لفظ عاشق پر اٹک کر رہ گیا تھا۔ ساتھ چلتے ہوئے اب اس نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ آسمان پر بادلوں کے ٹکڑے چاند کے ساتھ مسافر ہو گئے لیے تھے۔ ایک سوال غازی سے پوچھ سکتی ہوں؟ وہ سنجیدہ تھی اور غازی وہیں ٹھہر کر ایک قدم گھوم کر شایان کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ شایان نے سر اٹھا کر سنجیدہ چہرے سے دیکھا۔ 8 سال کی شادی میں بھی تو آپ نے بہت سے دعوے کیے ہوں گے ایک عورت سے۔ وہ عورت غازی کی دیوانی تھی اور غازی محبت کا دعوے دار۔ پھر کیا ہوا کہ آپ کی محبت کا رخ بدل گیا؟ مجھ سے عشق کا دعویٰ ہے آپ کو، مگر میں کیسے یقین کر لوں کہ آپ کبھی بدلیں گے نہیں؟ اپنے اندر بہت سی ہمت پیدا کر کے وہ آج وہ سوال کر بیٹھی تھی جو دل کے تہہ خانوں میں چھپا ہوا تھا۔ غازی بس اس کے چہرے کو سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ یہ سوال بھلے دل پر تیر کی طرح لگا تھا، مگر یہ سوال مرد کے کردار کی نشاندہی کر رہا تھا۔ مرد کی بھنورا صفت ہمیشہ یہ سوال لے کر عورت کی تصویر لے کر کھڑی ہو جاتی تھی۔ کہتے ہیں مرد کا ظرف چھوٹا اور دل وسیع ہوتا ہے، تبھی تو اس کے دل میں محبت کے لیے اتنی وسعت ہے کہ وہ اپنی زندگی میں آئی ہر عورت سے محبت کا دعوے دار ہوتا ہے۔ سوال چھپتا ہوا صحیح، مگر حقیقت پر مبنی تھا۔ یہ سوال تو شاید ہر عورت کے دل میں چھپا رہتا ہو۔ وہ اپنی زندگی میں شامل ہونے والے مرد سے ہمیشہ خوفزدہ رہتی ہے کہ کہیں وہ بدل نہ جائے، کہیں وہ مجھ سے زیادہ کسی اور سے محبت نہ کرنے لگے۔ اس خوف کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ مرد کے ساتھ کسی کی شراکت برداشت ہی نہیں کر سکتی، کبھی کبھی ماں بہنوں کی بھی نہیں۔
دونوں ہاتھوں کو اب بھی جیبوں میں ڈالے وہ سنجیدہ تھا اور شایان کا روم روم دل کو مطمئن کر دینے والے جواب سننے کا منتظر تھا۔ یہاں میں سارے مرد ذات کا دفاع نہیں کروں گا، ہوتے ہیں مرد ایسے، بہت ہوتے ہیں، مگر ان مردوں میں سے کچھ ایسے مرد بھی ہیں جنہیں اب جب عشق کی لذت ملتی ہے نا تو وہ یہ دنیا بھول جاتے ہیں۔ تو یہ دوسری عورت کا وجود کیا؟ ان کے لیے کائنات کا ہر وجود بے کشش ہو جاتا ہے۔ ان کے دل پر ایک عورت کی مہر لگ جاتی ہے اور کہتے ہیں جن کے دل پر مہر لگ جائے اسے کوئی طاقت بدل نہیں سکتی۔ شایان کی ٹھہری ہوئی کالی پتلیوں میں دیکھتے ہوئے وہ ہلکا سا مسکرایا۔ تاریخ میں ایسے کئی مرد مل جائیں گے شایان جی جن کی محبتوں کی مثال لوگ آج بھی دیتے ہیں۔ وہ بھی مرد تھے، اپنی محبتوں پر وہ قربان ہوئے، مر مٹے مگر ان کے دل نہیں بدلے۔ بدلنے کی بات مرد اور عورت کی ذات پر نہیں ٹکی ہوتی، محبت کی ذات پر ہوتی ہے۔ وہ کس ذات کی ہے، وہ کس نوعیت کی ہے، اس میں گہرائی کتنی ہے، اس میں ساتھ دینے کی طاقت کتنی ہے، ورنہ بدل تو اڑتے بھی جاتی ہیں۔ بے وفائی تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ آہستہ آہستہ بولتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور شایان نے تیزی سے پلکیں جھپکی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں، اور جہاں تک بات افشین نور فردوسی کی ہے، ہاں میں نے اس سے بھی دعوے کیے تھے، اس سے محبت کی تھی۔ وہ تھما اور شایان کا دل بھی ایک پل کو تھم گیا۔ پر اس محبت کا راز ایک دن تمہارے عشق نے کھول دیا۔ مجھے اس سے کبھی محبت تھی ہی نہیں۔ افشین نے 8 سال مجھے اسی وہم میں رکھا تھا، وہ زبردستی کی محبت تھی اور تم سے ہو جانے والی۔ جب تمہیں دیکھا تب میرے دل میں بھی تمہارے عشق کی مہر لگ چکی تھی، میرے لیے کسی وجود میں کشش نہیں رہ گئی تھی۔ پھر مجھے سمجھ میں آیا دعوے کرنے اور دعوے نبھانے میں فرق ہوتا ہے۔ اس کی بھوری آنکھوں میں شایان کے ہر سوال کا جواب تھا۔ آنکھوں کی پتلیاں ہی کیا، دھڑکنیں بھی تھم گئی۔ وقت بھی ٹھہر گیا، فضائیں بھی ساکت، ہوائیں بھی رکی۔ بس ایک ہی آواز، بس ایک ہی پکار، وہ تھا عشق، سچا عشق۔ تاعمر تم میرے بدلنے کی بھی منتظر رہو گی، نہ تمہیں صرف مایوسی ہاتھ لگے گی۔ میرے جیسے مرد صرف ایک بار تبدیلی کے دور سے گزرتے ہیں، جس زمانے وقت سے میں گزر چکا، میں تمہارا ہو گیا، تمہارا ہوں اور ہمیشہ تمہارا رہ کر تمہیں یہ یقین دلا کر رہوں گا کہ میں پھر بھی تم کو چاہوں گا۔ قاصد سرا اوڑھ چکا تھا اور اس ساکت کھڑی شایان کی پیشانی اپنے لبوں سے چھو کر لمس عشق ضبط کر دیا۔ شایان کے دل میں اب کوئی سوال رہ ہی نہیں گیا تھا، اور نہ اب شاید وہ کوئی اور سوال کر سکے۔ اسے ایک لمس نے دل کی سرزمین پر برسات لاتی تھی۔ یہ برسات محبت کی تھی یا کسی اور جذبے کی، اس کا فیصلہ وہ کرنے سے بچتی تیزی سے نظریں چرا چکی تھی۔ آؤ چلیں۔ غازی نے ہاتھ بڑھایا اور بنا کسی اعتراض کے اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ قدم سے قدم ملتے ہوئے نشان بن کر ابھر رہے تھے۔ یوں ہی گیٹ تک پہنچتے ہوئے اس نے ایک ہاتھ پیچھے لے جا کر شایان کے شانے پر رکھ دیا۔ وہ بھی کھوئی کھوئی سی شانے سے لگ کر آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی۔ زمان اور مکان ساکت سے ان کے ہمراہ تھے۔ آہستہ آہستہ غازی اسے ساتھ لیے گیٹ تک پہنچ گیا تھا۔ گیٹ کے باہر ایک کار کھڑی تھی، جانی پہچانی کار، اور کار کے باہر 2 نفوذ کھڑے تھے۔ گارڈز بھی باہر تھے، انہوں نے ان دونوں کو اندر نہیں جانے دیا تھا۔ سر آ گئے ہیں، آپ ان سے بات کر لیں، ہم ان کی پرمیشن کے بنا آپ کو اندر جانے نہیں دے سر آ گئے ہیں، آپ ان سے بات کر لیں، ہم ان کی پرمیشن کے بنا آپ کو اندر جانے نہیں دے سکتے۔ ایک گارڈ نے غازی کو دیکھتے ہی خود سے بحث کرتے ہی سعدیہ بیگم سے سنجیدگی سے کہا اور پیچھے ہٹ گیا۔ سعدیہ بیگم تیزی سے گھومی تھی، ایک نگاہ پتھر سے بھی سخت ہو گئے، وجدان کے تاثرات دیکھیں اور پھر سہم کر وجدان سے لپٹ گئی شایان کو۔ وہ ڈر کر سفید ہونے لگی تھی اور انہوں نے ایک دم سے کار کے ساتھ کھڑی افشین کو دیکھا۔ وہ ساکت سے وجدان اور شایان کو دیکھ رہی تھی۔ کیا نہیں تھا ان گرے آنکھوں میں؟ نفرت، غصہ، جلن، ٹھکرانے کا دکھ، محبت کی ہار اور تعجب بھی۔ اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا جس شایان کے اندر اس نے اپنا زہر اتار دیا تھا، جس وجدان کو وہ اس زہر کے اثر سے محبت کی مار سے مرا ہوا دیکھنا چاہتی تھی، وہ اب بھی عشق کی فتح سے چور تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگے آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔